وعلیکم السلام۔ یہ بڑا زبردست موازنہ کیا ہے ہمارے فیضان الحق صاحب نے کشف المحجوب کا اور دعوت القرآن کا، علی حجویری صوفی صاحب کا اور صوفی محمد حنیف کا۔ اور محمد حنیف کو علی حجویری صوفی سے بڑا مجرم ثابت کیا، انہوں نے بالکل درست کیا ہے، کیونکہ علی حجویری نے صوفی ازم کے اندر رہتے ہوئے تصوف کی کتاب کے اندر دو نبیوں پر بدکاری کا الزام لگایا ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ شرک بدکاری سے بڑا جرم ہے۔ محمد حنیف نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور یوسف علیہ السلام کے اوپر گویا، اور ساتھ ہی یہ کہ قرآن حدیث یہ ہے گویا، پھر نبی علیہ السلام کے اوپر بھی بات آتی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر، دو نبیوں کے اوپر محمد حنیف نے شرک کا الزام لگایا، اور پھر بات اور آگے لے گیا کہ اللہ بھی اس سے خوش ہو گیا اور اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مشیت ہے۔ حالانکہ سورہ یوسف کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے، جب جیل کے اندر حکم سنایا یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نہیں چلتا ہے، اور سنو اللہ کا کیا حکم ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس کا یہ حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، کسی اور کے رکوع اور سجدے نہیں ہوں گے، کسی اور کی پکاریں نہیں لگیں گی، کسی اور کے نظر و نیاز نہیں ہوں گے، واسطے وسیلے نہیں ہوں گے، بحرمت بحق فلان نہیں کہا جائے گا۔ یہ ساری شرک کی باتیں ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکا جائے گا، چاہے بادشاہ ہو یا بادشاہوں کو بادشاہ کوئی اپنے آپ کو کہلائے، دنیا میں شنشنا کہلائے، کافر اور مشرک ہو، اس کے سامنے نہیں جھکا جائے گا، نہ کمر سے جھکا جائے گا، نہ سجدہ، نہ رکوع، کوئی بھی، نہ سر نہیں جھکایا جائے گا۔ ایک مومن نہیں جھکا سکتا ہے، باقی کوئی کافر مشرک ہو وہ جھکاتا رہے، لیکن کوئی مومن اس کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے۔ خاص کر تعظیم کے لیے جب کہا جائے کہ تکریم اور تعظیم کے لیے اس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، سر تھوڑا سا جھکاتے ہیں، تو یہ اللہ کے بندو بالکل شرک کی چیز ہے۔ کسی چیز کے سامنے بھی جب تم تعظیم کے لیے سر جھکاؤ گے، اس کی اس انداز سے تکریم کرو گے، تو یہ شرک کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مشرکانہ عقائد سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ایسے ماحول کے اندر جب کفر و شرک ہر طرف پھیلا ہوا ہو، شرک کی حمایت کرنا اور شرک کے جو سمبلز ہیں اور شرک کی جو یہ نشانیاں ہیں، ان کو تقویت دینا اور کہنا کہ یہ شرک نہیں ہے، پھر کیا شرک ہے؟ پھر تم خود جواب دو گے اللہ کے ہاں پہنچ کے۔ آخر ہم سے کیوں مطالبہ ہے کہ ہم ان کو شرک نہ کہیں؟ جو شرک ہے اس کو شرک کہا جائے گا، جو کفر ہے اس کو کفر کہا جائے گا، جو منافقت ہے اس کو منافقت کہی جائے گی، مرتدین کو مرتدین کہا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ڈر کی وجہ سے کہ پرچے کٹ جاتے ہیں، حالات ایسے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں، بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو۔ یہ توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، کفر بالطاغوت کی دعوت، یہ انشاءاللہ دی جائے گی، چاہے جمہوریت کا دور ہو، چاہے مارشل لاء کا دور ہو، چاہے جو بھی ہو، ایمان اور عقیدے کی بات کو اولین اہمیت دی جائے گی، تب خیر آئے گی۔ اللہ کے بندو، پوری دنیا میں ایک کہرام مچا ہوا ہے، امت مسلمہ کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے شرک کی وجہ سے، اور یہ بہت بڑے مجرم بن جائیں گے اس وقت جب توحید کے ماننے والے شرک کی دعوت دینا شروع کر دیں، مشرک بن جائیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ وہ صوفی اگر کہیں تو وہ تو تھے ہی صوفی، یہ توحید والے موحدین اپنے آپ کو کہلائیں، اور امیر الموحدین یعنی مومنوں کی جماعت کا امیر شرک کی دعوت دینا شروع ہو جائے، اس پہ جم جائے، پھر ڈنڈے کے زور سے منوائے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔